بین جانسن، تعارف و تمہید۔ انگریزی ادب کی تاریخ میں بین جانسن ڈرامہ نگار اور شاعر کی حیثیت سے ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ اسے نشاط ثانیہ اور نو کلاسیکی عہد کے درمیان کی کڑی سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ اس کا میلان یونان و روم کے کلاسکس کی طرف تھا، بلکہ وہ ان کا دل و جان سے پیروکار تھا اور ان کے تصورات فن و ادب کو مسلمات کا درجہ دیتا تھا۔ وہ ویسٹ سینٹر میں 1573 کو پیدا ہوا اور وہیں تعلیم بھی پائی۔ پہلے مرحلے پر ایک معمار کی حیثیت سے اس نے اپنی عملی زندگی کا سفر شروع کیا۔ بعض ازاں فوج میں بھرتی ہو گیا۔ 1597 کے بعد اس کا رخ تھیٹر کی طرف ہو گیا۔ وہ دراصل تھیٹر کے لیے ہی پیدا ہوا تھا۔ 17ویں صدی کا سب سے بڑا ڈرامہ نگار شیکسپیئر تھا، اور شیکسپیئر کے بعد ڈرامے میں کوئی مقام حاصل کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ بین جانسن نے اپنے کمال فن اور غیر معمولی استعداد کے جوہر شاعری کے علاوہ ڈرامے کے میدان میں بھی دکھائے اور معاصر عوام و خواص کے ذہنوں میں بہت جلد اپنی جگہ بنا لی۔ اسے نہ صرف معاصر عہد نے صنعت قبولیت بخشی، بلکہ پس رو نو کلاسک اس نے اپنے ڈراموں کے مقدمات میں جن تنقیدی خیالات کا اظہار کیا ہے ان کی اپنی معنویت ہے، لیکن ڈسکوریز جیسی تصنیف جو اس کی وفات کے 4 برس بعد شائع ہوئی تھی، جستہ جستہ مختصر اور مجمل تنقیدی آراء اور مقدمہ کے تراجم پر مشتمل ہے۔ بیشتر صورتوں میں یہ خیالات اشاروں اور نوٹس کی شکل میں ہیں، جن سے اس کے ذہنی میلان کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ 1620 میں آگ لگنے کی وجہ سے اس کی تحریروں کا ایک بڑا ذخیرہ جل کر خاک ہو گیا تھا۔ صرف ٹمبر، ڈسکوریز اور کنورسیشنز اینڈ ڈرمنڈ ہی تباہ ہونے سے بچ سکیں۔ سبق کا مقصد ہمارے طلباء کو بین جانسن کے تنقیدی خیالات سے آگاہ کرنا ہے۔ انہیں یہ علم ہونا چاہیے کہ انگریزی ادب کی تاریخ اور بالخصوص انگریزی ادب کی تاریخ میں اس کا کیا مقام ہے۔ نمبر 1، اسے انگریزی ادب کی تاریخ میں پہلا نو کلاسیکی کیوں کہا جاتا ہے؟ نمبر 2، اس کی تنقید کی معنویت کیا ہے؟ 3، بین جانسن یونان و روم کے کن مصنفین کے تصورات نقد اور تخلیقی ادب سے متاثر تھا اور ان کی تقلید کو ضروری سمجھتا تھا؟ نمبر 4، کیا اس کی یادداشتوں اور نوٹس پر مشتمل تصنیف ڈسکوریز کے بکھرے ہوئے خیالات سے اس کا کوئی مربوط نقطۂ نظر یا ادبی و تنقیدی نظریہ اخذ کیا جا سکتا ہے؟ 5، کیا جانسن نے قدواں کے تصورات ہی کو اپنی زبان میں پیش کر دیا ہے یا اس نے کہیں ان سے انحراف کرنے کی کوشش بھی کی ہے؟ 6، بین جانسن نے عہد نشاط ثانیہ کے شعراء اور ڈرامہ نگاروں کے بارے میں کیا رائے قائم کی تھی؟ 7، اس کے نزدیک ادب کا مقصد اخلاقی تربیت ہے یا لطف اندوزی؟ 8، اپنے پیش رووں اور معاصر شعراء کے بارے میں اس کے خیالات کیا تھے؟ ہمارے طلباء اس سبق کے بعد بین جانسن کی ادبی شخصیت اور اس کے ادبی نقطۂ نظر کو بخوبی سمجھ سکیں گے۔ بین جانسن کا کلاسیکی ذہن، تنقید و احتساب۔ عہد نشاط ثانیہ کی تنقید کو سڑنے کے علاوہ بین جانسن نے ایک اعلیٰ معیار دینے کی کوشش کی۔ یہ دور تخلیقی اعتبار سے بھی مالا مال تھا۔ تقریباً تمام اصناف سخن میں اعلیٰ درجے کا ادب تخلیق کیا گیا، لیکن ڈرامہ اپنی بلندی کی اس انتہا پر پہنچتا ہے جس کی دوسری مثال انگریزی ادبیات کی تاریخ میں پھر کبھی فراہم نہ ہو سکی۔ عہد نشاط ثانیہ میں ادیبوں نے تخلیقی اور ذہنی آزادی کا بھرپور فائدہ اٹھایا، بلکہ ان کے یہاں ایک ایسے روحانی ذہن کی نشاندہی آسان ہے جسے کلاسیکی قواعد کی پیروی کے برخلاف اپنی تخلیقی آزادی عزیز تھی۔ بعض نقادوں، جن میں بین جانسن بھی شامل ہے، کے نزدیک یہ رومانویت اعتدال سے عاری اور حد سے متجاوز بھی تھی۔ بین جانسن کی فکر کا مدار کلاسیکی اخلاقی اور فنی قدروں پر تھا۔
اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صاحب علم تھا اور ادب کی گہری فہم بھی رکھتا تھا۔ اس نے اپنے دیباچوں اینڈ کنورسیشنز ڈسکوریز ود ڈرمنڈ اور ٹمبر میں جن تنقیدی خیالات کا اظہار کیا، ان سے اس کے مجموعی نقطہ نظر کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ ایک نظری نقاد بھی تھا جس نے بعض قدیم اصولوں کے احیاء کی کوشش کی اور ان کے اطلاق کی طرف بھی توجہ کی، اور بعض اصولوں کو نظر انداز بھی کیا۔ ایک عملی نقاد کے طور پر اس نے شیکسپیئر، بیکن، اسپینسر اور ڈن وغیرہ کے فکر و فن پر جو بحث کی ہے، اس میں سارا اصرار فنی ربط و ضبط، فنی طرز عمل میں شائستگی اور میانہ روی پر تھا۔ بین جانسن نے اپنے عہد کے ڈرامائی فن میں آزادیوں کے رجحان پر سخت قسم کا احتساب بھی کیا ہے۔ اس نے شاعری کے علاوہ کامیڈی اور ٹریجڈی میں جس طرح اخلاقی گمراہیاں راہ پا گئی تھیں اور ناشائستہ زبان ایک عمومی محاورے کی شکل اختیار کرتی جا رہی تھی، اس کی واضح لفظوں میں مذمت کی۔ ان میں شاعرانہ تصرفات، قواعد سے انحراف اور مذہبی روح سے کفر آمیز اور گستاخانہ طرز فکر جیسے رویے بھی شامل تھے، جو معاصر ادیبوں کے یہاں حاوی رجحان کی صورت اختیار کرتے جا رہے تھے۔ ڈرامہ نگار، جس میں شیکسپیئر بھی شامل ہے، ڈرامائی وحدتوں کی پابندی کو ضروری خیال نہیں کرتے تھے۔ اس رویے پر جانسن کے علاوہ صدیق کو بھی سخت اعتراض تھا۔ تاریخی ڈراموں کی ملوپ کن زبان کے استعمال کا بھی وہ مذاق اڑاتا ہے۔ وہ اپنے عہد کے ڈرامے کو اجڑ اور خام سے تعبیر کرتا ہے، جس میں حقیقت کشی کے بجائے خیالی صورت گری یا تخیل کی بلند پروازی کا پہلو زیادہ حاوی ہے۔ شاعری کا مقصد: بین جانسن نے روم کے قدماء کی پیروی کو اسی طرح اپنے ادبی کلچر کا حصہ بنا لیا تھا جس طرح ماضی بعید میں اہل روم یونان کی طرف راغب ہوئے تھے۔ ان کا خیال بھی یہی تھا کہ جو اصول گزشتہ کئی صدیوں سے چھان پھٹک کے بعد ہم تک پہنچے ہیں، ان میں جدلیاتی قوت ہے، اور ہر نسل اور ہر دور نے انہیں مسلمات کا درجہ تفویض کیا ہے۔ بین جانسن نے نہ صرف یہ کہ انہیں قبولیت بخشی، بلکہ اپنی شاعری اور ڈراموں میں انہیں اپنا رہنما بھی بنایا۔ انگریزی ادب کی تاریخ میں ہم اسے پہلا نو کلاسی نقاد اس لیے کہتے ہیں کہ نشست ثانیہ کے ادیبوں اور نقادوں کی طرح اس کے تصورات اور عمل و تفاعل میں کشمکش نظر نہیں آتی۔ کلاسک کے بارے میں اس کا ذہن قطعاً صاف تھا۔ بین جانسن نے نہ صرف یہ کہ قدماء کے اصولوں کو رہنما بنایا اور عملاً ان کا اپنے فن میں اطلاق کیا، بلکہ اپنے معاصر ادیبوں سے بھی وہ یہ توقع کرتا اور بالتکرار اس بات پر زور دیتا ہے کہ روم و یونان کے عالی دماغوں نے جو نظام فن قائم کر دیا ہے، اس کی معنی خیزی کو وہ سمجھیں۔ یہی راہ انہیں گمراہی سے محفوظ رکھ سکتی ہے اور اعلیٰ ادب کے تخلیق کے تصور کو ممکن بنا سکتی ہے۔ جانسن کلاسیکی نقادوں کے اخلاقی تصور کا بھی زبردست حامی تھا۔ اس کی نظر میں انسانی عیوب اخلاقی عدم توازن کا نتیجہ ہوتے ہیں، جس کی روح سے جسمانی یا ذہنی خصوصیات کا تعین بعض سیال مادوں یا اخلاق جیسے صفرا جو غصہ اور چڑچڑانے پن کا موجب ہوتا ہے، سودا غم پسندی کا مظہر، بلغمی یا ٹھنڈے مزاج کی نمائندہ اور خون کے توازن پر منحصر ہے۔ تربیہ انسانی مزاج کے ان عیوب یا طرز زندگی میں غیر معتدل رویوں کی بنیاد پر کردار سازی کا فن ہے۔ اس قسم کی انسانی کمزوریاں، خامیاں یا نقائص ہنسی کے موجب ہی نہیں، اصلاح طلب بھی ہوتے ہیں۔ جانسن اور سڈنی کا کہنا تھا کہ تربیہ نگاروں نے تربیہ کے اس بنیادی مقصد کو بالائے طاق رکھ دیا ہے اور محض تفنن اعتماد کو اپنا منصب بنا لیا ہے۔ ان کی نظر میں تربیہ نگار کو اخلاقی معلم کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ طنز، ہجا اور تمسخر اس کے لیے بہترین حربے ہیں،
لیکن تمسخر برائے تمسخر کوئی معنی نہیں رکھتا، تا وقت کہ اس میں فکر کا وہ عنصر شامل نہ کر لیا جائے جس کا منصب اخلاق آموزی کی راہ سے اصلاح فرد و اصلاح معاشرہ بھی ہے۔ ڈرامہ اور اس کا فن۔ تربیہ کے مقابلے میں علویہ کی طرف جانسن نے کوئی زیادہ توجہ نہیں کی ہے، اس کا اصرار حقیقت کشی کے تصور پر ہے۔ تربیہ کے مقابلے میں علویہ میں جس قسم کے کلاسیکی ضابطوں سے انحراف کیا جا رہا تھا اسے اس نے اپنی سخت قسم کی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، بلکہ اس بات پر زور دیا کہ علویہ کو عصری مطالبات کے مطابق اپنی راہ کا تعین کرنا چاہیے۔ معاصر ڈراموں کے لیے وحدتوں اور کورس جیسے تصورات کے اطلاق کو بھی وہ ضروری خیال نہیں کرتا، بلکہ انہیں غیر ضروری کہتا ہے۔ ٹریجڈی کے سلسلے میں وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ زندگی کی مطابق الاصل نمائندگی ہونی چاہیے۔ جن اشخاص کو کردار بنایا جا رہا ہے ان میں ایک طرح کا وقار ہونا چاہیے اور زبان میں شستگی اور شائستگی ہونی چاہیے۔ اس ضمن میں وہ ارسطو کے تصور علویہ کے بجائے سینیکائی یا سینیکن تصور کی پیروی کرتا ہے۔ شاعر اور شعر کے بارے میں تصور۔ بین جانسن نے 1616 سے پہلے کے ڈراموں میں کلاسیکی تکنیکوں کا کم ہی لحاظ رکھا ہے، بلکہ وہ اپنے عہد کے رومانوی رجحان کے زیادہ قریب ہے۔ ایک کلاسیکی نقاد کے طور پر اسے اپنی تصنیف ڈسکوریز سے زیادہ شہرت ملی جو اس کی موت کے بعد 1641 میں شائع ہوئی۔ اس میں بالخصوص ارسطو کے تنقیدی اصولوں اور بالعموم کلاسیکی معیاروں کو بنیاد بنا کر ترجیحات کا تعین کیا گیا ہے۔ یہ ایک اہم کلاسیکی مطالعہ ہے جو اس کے وسیع الذیل علم و آگہی کا بھی مظہر ہے۔ اسی میں وہ شاعری کی مختلف اصناف، شاعری کے فن اور شاعر کے لیے چند ناگزیر خصوصیات پر اشارتاً بحث بھی کرتا ہے۔ ارسطو کی طرح وہ یہ بھی مانتا ہے کہ شاعر پر کچھ ایسی کیفیات طاری ہوتی ہیں جس کے تحت وہ غیر ارادی طور پر شعر کہتا ہے، لیکن وہ ایک صنع بھی ہے۔ زندگی کی نقل میں تثبیت یا نفاست کا لحاظ بھی ایک ضروری امر ہے۔ شاعری کا کام محض عروضی پابندی پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ افسانویت کے پہلو کے ساتھ ساتھ اسے یہ تاثر بھی دینا چاہیے کہ جو چیزیں پیش کی گئی ہیں وہ سچی اور حقیقی ہیں۔ ایک اچھا شاعر کبھی کبھی ہی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ نابغے یعنی جینیس ہر وقت پیدا نہیں ہوتے۔ اس میں خداداد صلاحیت ہوتی ہے اور اپنی خداداد صلاحیت کو وہ ریاض اور مسلسل مشق و ممارست سے جلا بخشتا ہے۔ تصور اسلوب۔ بین جانسن کا تصور اسلوب بھی رومی اور یونانی نقادوں کا مرہون ہے۔ وہ کوئنٹیلین اور لیوڈووکس وائس کے ان تصورات سے متاثر تھا جن کی بنیاد پر انہوں نے موثر طرز اظہار کی درجہ بندی کی تھی۔ بین جانسن کے نزدیک ایک بہتر اسلوب اظہار کے لیے الفاظ، ان کے برتاؤ کے طریقہ کار اور انتخاب کی خاص اہمیت ہے۔ اس نے اعلیٰ درجے کے اسلوب کے لیے 3 امور پر خاص تاکید کی ہے۔ نمبر 1، اسی شاعر کا اسلوب اعلیٰ درجے کے معیار پر متمکن ہوتا ہے جس نے بہترین مصنفین کا مطالعہ کیا ہے۔ نمبر 2، ان خطیبوں کے طرز تکلم پر غور و خوض بھی ایک اچھے اسلوب کے ان عناصر کا علم مہیا کر سکتا ہے جسے کسی بھی اسلوب کے معیار کا ضامن قرار دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، محض کلاسیکی اسالیب کا مطالعہ ہی کافی نہیں ہے، اپنے اسلوب کی مسلسل مشق بھی اتنی ہی ضروری شرط ہے۔ بین جانسن کا یہ بھی خیال ہے کہ ایک اچھے اسلوب کے لیے محض لفظوں کی ایک خاص وضع ایک محدود عمل ہے۔ مصنف کی فکر واضح ہونی چاہیے اور اسے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اسے کیا کہنا ہے، یعنی اس کا موضوع کیا ہے۔ کلاسک سے پیروی۔ جانسن شاعر کے لیے بہترین شعراء کی نقل یا پیروی کو ضروری خیال کرتا ہے، لیکن نقل کے معنی نقل اڑانے کے نہیں ہیں، بلکہ اس کے سامنے ان کا وہ معیار
وہ درجہ ہونا چاہیے جس نے اسے اعلیٰ درجے کے فن کا نمونہ بنا دیا ہے۔ پھر شاعر اس معیار اور اس درجے کو پانے کے لیے محض نقل پر اکتفا نہیں کرے گا، اپنی اپج سے بھی کام لے گا اور ایک نئی چیز خلق کرے گا، ایسی چیز جو اوریجنل ہوگی، نئی ہوگی، جس نے قدیم کی کوکھ ہی سے نمو پائی ہے۔ نمونہ کے طور پر جانسن، ویجل، ہومر، ہوریس اور آر.سی. لوکس جیسے کلاسکس کی نقل پر زور دیتا ہے۔ کم از کم لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک خاص معیار کو پانے کے لیے مشق و ممارست، نقل اور مطالعہ کلید کی حیثیت رکھتے ہیں، جس میں فنی قدر کی شمولیت بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ فن ہی اسے ایک اطمینان بخش صورت عطا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کی تصنیف ڈسکوریز اس کے تصورات ادب و نقد کو سمجھنے کی کلید کا درجہ رکھتی ہے۔ اس میں مربوط اور مختلف موضوعات و مسائل کو عنوان بنا کر لکھے گئے مضامین کا مجموعہ نہیں ہے، یہ جستہ جستہ نوٹس یا اشاروں کی شکل میں ہیں جنہیں وہ مختلف اوقات میں لکھتا رہا تھا۔ کہیں اس نے محض ایک جملے پر اکتفا کیا ہے اور کہیں بڑھتے بڑھتے کسی بات نے پورے ایک مضمون کی صورت اختیار کر لی ہے۔ یہ تحریریں بالخصوص اخلاق، سیاست اور ادب کے مسائل پر مرکوز ہیں۔ بیشتر صورتوں میں بین جانسن نے مباحث کو ادھورا چھوڑ دیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے انہیں یادداشت کے طور پر قلم بند کیا ہو تاکہ آئندہ کبھی پوری توجہ اور شرح و بسط کے ساتھ اپنے دعوے کو قائم کر سکے۔ کچھ باتیں اقوال کی شکل میں ہیں اور بعض تبصرے اس کے اپنے معاصر ادب پر ہیں۔ ان یادداشتوں میں بیشتر حصہ سلور ایج آف روم کے ان کلاسیکس پر مشتمل ہے جو صرف روم ہی کے لیے نہیں، دنیا ادب کی تاریخ میں بلند مقام رکھتے ہیں۔ ان میں وہ کوئنٹیلین، ہوریس، سینیکا اور پائنی کا بڑے احترام کے ساتھ نام لیتا ہے۔ وہ انسان اور معاشرے پر بھی گفتگو کرتا ہے، لیکن کوئی فلسفہ قائم نہیں کرتا، محض تاثرات رقم کرتا ہے۔ بین جانسن کا تصور اسلوب۔ بین جانسن کا تصور اسلوب بڑی حد تک کلاسیکی ہے۔ وہ اچھے اور مؤثر اسلوب کا دلدادہ تھا، جسے وہ لفظوں میں اظہار کا فن اور شخصیت کا اظہار کہتا ہے۔ کسی بھی فن پارے کو ایک مکمل اور خوبصورت پیکر میں ڈھالنے کا کام جہاں بہت سے تنظیمی اصول انجام دیتے ہیں، لیکن اسلوب کی قدر کی اس میں خاص اہمیت ہے۔ بین جانسن کی نظر میں اچھے اسلوب کے لیے 3 چیزیں خاص ہیں۔ اعلیٰ اور ممتاز مصنفین کا مطالعہ، نمبر 1، جس کے ذریعے ہمیں یہ آگہی ہوتی ہے کہ کسی شاعری یا ڈرامے کو سربلندی کیوں کر حاصل ہوئی۔ کلاسیکی یا پسرو عظیم فنکاروں کے یہاں الفاظ کی فنی تنظیم کی کیا قدر تھی، روزمرہ استعمال میں آنے والی زبان کے بارے میں ان کا کیا تصور تھا، کسی اچھے اسلوب کی شناخت کے کیا پیمانے ہو سکتے ہیں۔ ہر بڑا فن اعلیٰ درجے کے اسلوب کا بھی ضامن ہوتا ہے۔ نمبر 2، بہترین خطیبوں کا مشاہدہ۔ خطابت یا تقریر خود ایک فن ہے۔ ارسطو سے کوئنٹیلین اور سیسیرو تک خطابت کے فن کو اسلوب اظہار کا ایک معیار تسلیم کیا جاتا تھا۔ بعض ازاں کلاسیکی نثر کی کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ بھی وہی ٹھہرا۔ بین جانسن کے خیال کے مطابق لفظوں کی مناسب تنظیم، صفائی و صراحت کے ساتھ ان کی ادائیگی اور الفاظ و خیالات میں ہم آہنگی اظہار کے عمل میں خصوصی توجہ کی مستحق ہے۔ نمبر 3، اسلوب کی مشق۔ بین جانسن کا اصرار اس امر پر بھی ہے کہ مصنف کو اپنے اسلوب کو برقرار رکھنے اور اسے بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنا چاہیے۔ ایک اچھے اسلوب کو قائم کرنے اور اسے مسلسل جلا بخشنے کے لیے اسی ریاض اور مساعی کی ضرورت ہے جس طرح قدیم مصنفین کیا کرتے تھے۔ کوئی چیز بھی عجلت سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ صرف ادبی تحریریں پڑھنے سے بہتر لکھنا نہیں آتا، بہتر لکھنے کے لیے بہتر تحریروں کا مطالعہ
ضروری ہے جو بہتر اسلوب کا تصور مہیا کرتی ہیں۔ بنیادی اہمیت مناسب ترین تلفیظ کے انتخاب کی ہے، ایسا انتخاب جو قاری کے لیے بھی مناسب ہو۔ اسی لیے وہ عام استعمال میں آنے والے الفاظ کے لیے صلاح دیتے ہوئے یہ بھی کہتا ہے کہ اس ضمن میں مصنف کو اپنی قوت تمیز سے کام لینا اور لفظوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ہر قاری کے لیے ہر تلفیظ نہیں ہوتی اور نہ ہی ہر موقع کے لیے ایک ہی تلفیظ موزوں ہے۔ اسلوب کی سب سے بڑی خوبی اس کا کھراپن، صفائی اور صراحت ہے۔ متروک الاستعمال اور نادر الاستعمال الفاظ بھی جہاں تک ممکن ہو کم سے کم برتے جائیں۔ مصنف کے ذہن میں اس تصور، خیال یا موضوع کا واضح ہونا بھی ضروری ہے جسے وہ اپنی تحریر میں ادا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ہی اسے ادائیگی کے طریقے پر غور کرنا چاہیے۔ مواد و موضوع اور طرز ادا میں ایک ناگزیر رشتہ ہوتا ہے۔ اسی طرح تحریر کے تمام اجزاء میں تناسب اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہونا بھی ایک اچھے اسلوب کی شرط ہے۔ بین جانسن کے تفاعل نقد کی قدر۔ انگریزی ادب کی تاریخ میں بین جانسن ایک تخلیق کار کے علاوہ ایک ایسے نقاد کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے جس نے قدیم کو بہتر طور پر سمجھا، اپنے عہد کے مزاج، عمومی ذوق اور شاعری اور ڈرامے کے فن پر ایک جچا تلا موقف اختیار کیا کہ کلاسکس کے اصول فن کا درجہ اس کی نظر میں سب سے بلند تھا، پھر بھی اس کی کوشش اپنے مطالعے اور علم کی بنیاد پر ایک ایسی تھیوری کی تشکیل کی تھی جس میں قضاوت کا احترام بھی ہو اور بعض اعتبار سے اپنے عہد کے تقاضوں کی تکمیل کا پہلو بھی شامل ہو۔ معاصر لکھنے والوں کے لیے وہ ان اصولوں، ضابطوں اور قدروں پر مسلسل غور کرنے پر زور دیتا ہے، لیکن محض نقالی کسی کو اہم نہیں بنا سکتی۔ انہیں محض ان چیزوں کو قبول کرنا چاہیے جو خود کو نئے حالات کے مطابق ڈھال لینے کی اہل ہیں اور جدید دور کی شرائط پر جو پورا اترنے کی سکت رکھتی ہیں، نیز جو عملاً افادہ بخش بھی ہیں۔ اس طرح قدیم کی حیثیت ایک فیضان کی بھی ہے۔ فطرت اور تعقل کو وہ اپنا حتمی رہنما مانتا ہے، لیکن یہ بھی کہتا ہے کہ قدیم طریقوں سے انحراف بھی اتنا ہی فطری اور ناگزیر ہے۔ شیکسپیئر کو وہ عظیم کہتا ہے، مگر بعض مقامات پر حد سے متجاوز ہونے کے رویے پر سخت قسم کی تنقید بھی کرتا ہے۔ شیکسپیئر جب اپنے جذبوں کے سیلاب میں بہہ نکلتا ہے تو اکثر مضحکہ خیز صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور ہنسی کے بغیر کوئی چارہ نہیں رہ جاتا۔ بین جانسن کی نظر میں شیکسپیئر کو اپنے جذباتی تموج پر قدغن لگانے کی ضرورت تھی۔ باوجود اس کے وہ بین جانسن ہی ہے جس نے پہلی بار شیکسپیئر کو بہتر طور پر سمجھا اور ادب کی تاریخ میں اسے ایک اہم ترین مقام پر متمکن کیا۔ وہ شیکسپیئر کو ایک ایسا ایماندار، کھلی طبیعت والا، آزاد طبع فنکار کے نام سے یاد کرتا ہے جس کے یہاں فنتاسیہ کی اعلیٰ درجے کی مثال ملتی ہے، جو اپنے خیالات میں نڈر اور اظہار میں سبک ہے۔ بین جانسن نے بہتر تنقید کے لیے فضا سازی کا کام کیا۔ انگریزی ادب کی تاریخ میں اگر تنقید کو ایک گراں قدر مقام حاصل ہے تو اس کا محرک اول بھی بین جانسن ہے۔ اس نے یہ باور کرایا کہ دوسری ادبی سرگرمیوں کی طرح تنقید بھی ایک ادبی سرگرمی ہے۔ اس نے اپنی طرف سے نئے کا اضافہ کم ہی کیا، لیکن ایک ایسے عہد میں جبکہ اعلیٰ تنقید کی مثالیں کمیاب تھیں اور قدامت کی فہم بھی ناپخت تھی، بین جانسن نے علم و مطالعے کی ترغیب دی اور یہ بتایا کہ قدیم سے جدید پر کس طور پر جلا کاری کی جا سکتی ہے اور کس طرح ادب کی تاریخ میں عظمت کے سلسلے کو قائم رکھا جا سکتا ہے۔ خلاصہ، سڈنی کے برعکس بین جانسن ایک تخلیقی فنکار تھا۔ اس نے باقاعدگی سے تنقید پر توجہ نہیں دی، لیکن اپنی نظموں اور ڈراموں کے دیباچوں، ڈیومینٹ کے ساتھ گفتگوؤں اور ڈسکوریز میں
اپنے تنقیدی تصورات کو جستا جستا پیش کیا ہے۔ بعض کلاسیکی اصولوں پر اس کا اصرار تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اچھا ادب اتفاق کا نتیجہ نہیں بلکہ ارادے کے تحت خلق ہوتا ہے۔ ان شعراء سے اسے سخت اختلاف تھا جو اپنے رویوں میں غیر معتدل اور غیر معقول تھے۔ کلاسیکی ڈرامائی فن یا شعریات کا وہ دلدادہ تھا۔ اس نے اپنے ڈراموں اور شاعری میں انہیں ماڈل کے طور پر پیش نظر رکھا۔ وہ کسی نئی اختراع کے خلاف نہیں تھا، لیکن اس کا خیال تھا کہ اسے عقل و فطرت کے مطابق ہونا چاہیے، نیز قدماء نے جو کچھ بتایا ہے اس سے اسے بہتر ہونا چاہیے۔ وہ محض ان کلاسیکی اصولوں کا قائل تھا جو عملاً کارآمد تھے۔ انہی بنیادی اصولوں پر اس کی تاکید تھی جن میں دائمیت کا عنصر ہے، یعنی جن کی تاکید فن پارے میں تنظیم اور ہم آہنگی پر تھی۔ حد سے متجاوز، خام، پیچیدہ اور مبہم اسلوب بھی اسے گوارا نہ تھا۔ وہ بین جانسن ہی ہے جس نے پہلی بار پوری قوت کے ساتھ شیکسپیئر کے فن کی قدر شناسی کی اور اسے قائم کیا۔ اس نے جہاں بہت کچھ کلاسک سے اخذ کیا، وہیں اپنی طرف سے بھی بہت کچھ شامل بھی کیا۔ اسی لیے اس کے تفاعل نقد میں پہلی بار شخصی تاثر کی جھلک بھی ملتی ہے، جسے انگریزی تنقید کی تاریخ میں پہلے تجربے سے بھی موصول کیا جا سکتا ہے۔ بین جانسن نے ڈسکوریز کو لاطینی عنوانات کے تحت 137 ابواب میں تقسیم کیا ہے، جن میں چند سطریں ہی اس کی اپنی ہیں۔ باوجود اس کے یہ تمام اخذ کردہ خیالات اشاروں کی شکل میں ہونے کے باوجود بین جانسن کے عہد بلکہ پس رو نو کلاسیکی عہد کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ ایک لحاظ سے بین جانسن 18ویں صدی کے نو کلاسیکیوں کے لیے فضا سازی اور بہمیز کا کام کرتا ہے۔ بین جانسن محض توثیق و تائید ہی میں اپنا وقت صرف نہیں کرتا۔ جہاں احتساب کی ضرورت ہے وہاں اس کا قلم انکار کی جرأت سے بھی کام لیتا ہے۔ چونکہ کلاسکس کا منضبط اور منظم حیات کا تصور اس کی پہلی ترجیح تھی، اس لیے اسپینسر اور مونٹیگ پر وہ سخت گرفت کرتا ہے۔ ان کے جہاں ارتکاز کی کمی ہے، وہ اس بے اصول پن اور فن سے لاپرواہی کا الزام شیکسپیئر پر بھی لگاتا ہے، حالانکہ وہ اس کا گرویدہ ہے۔ ایلزابتھ اور جیکوبین عہد کے ادب میں بھی اعتدال و توازن کی کمی کو وہ اپنی تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ جہاں ایک طرف وہ شیکسپیئر کے اسلوب کی خامیوں پر تنقید کرتا ہے اور اسپینسر کے اسٹینزائی حیات، اسٹینزا فارمز، فیری کوئن کے موضوع اور ابہام کے تئیں معترضانہ رویہ اختیار کرتا اور اس کی تلفیظ کو بناوٹی کہتا ہے، وہیں بیکن کے اسلوب کو بنظر تحسین دیکھتا ہے جو اس کے کردار کا ایماندارانہ مظہر ہے۔ ڈن کا طرز نگارش اسے شائستانی اور دقت طلب کا تاثر فراہم کرتا ہے، لیکن اپنے طرز کے اعتبار سے وہ دنیا کا پہلا الگ ڈھنگ کا شاعر ہے، اگرچہ وہ ٹی ایس ایلیٹ کی طرح اس کی صحیح قدر و قیمت نہیں آنک سکا اور نہ ہی اس کے انوکھی قسم کے مابعد طبیعیاتی دوراسکاریوں اور کانسیپٹس کی تحسین کا حق ہی ادا کر سکا، پھر بھی وہ اس کی شعری بصیرت، تکمیلیت اور تخیل کا زبردست قائل ہے اور انگریزی ادب میں اسے سب سے بڑا اقبال ساز یعنی ایک ایپیگرامٹسٹ قرار دیتا ہے۔ بین جانسن اظہار کے عمل میں بے ساختگی کو اس لیے پسند نہیں کرتا کہ اس کی بات کی منزل انتشار ہے، محض فیضان یا خداداد جوہر فن کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ مسلسل غور و خوض، جلاکاری اور قطع و برید ہی کسی بھی تخلیقی شہپارے کو تکمیل کی صورت مہیا کر سکتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بہترین شعراء کا فن ہی شاعری کو جانچنے کی بہترین کسوٹی ہے۔ قدماء ہمارے رہنما ہیں۔ کسی نئی چیز کو قبولیت اسی وقت بخشی جا سکتی ہے اگر فطرت اور تعقل اس کی تطبیق کرتے ہیں۔ زبان اور خیال میں جسم اور روح کا رشتہ ہے۔
اس کی تاکید بالخصوص 3 امور پر ہے: بہترین مصنفین کا مطالعہ، بہترین خطیب کا مشاہدہ اور اپنے اسلوب پر مسلسل جلاکاری۔ محض طبع موضوع کسی کو شاعر نہیں بنا سکتی۔ عروضیاتی مہارت کے بل پر کوئی ناظم یعنی نظم گڑھنے والا تو بن سکتا ہے، شاعر نہیں۔ شعر چیز دیگر است۔ شاعری فنون کی ملکہ ہے جو سیدھے آسمان سے اتری ہے، یہود سے ہوتی ہوئی یونانیوں اور پھر رومیوں اور ان تمام اقوام تک پہنچی ہے جو مہذب کہلاتے ہیں۔ تربیت اخلاق اور لطف اندوزی دونوں ادب کے مقصد کو پورا کرتے ہیں۔